ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی سیاست میں 58(2)B حکومتوں کے خاتمے کے لیے استعمال ہوا, پھر 62(1)F استعمال ہوا جس کے تحت نواز شریف کو بھی تاحت نااہل کیا گیا, اور اب ایک پارٹی یعنی کہ پی ٹی آئی سے اس کا سمبل ہی لے لیا گیا ہے. پہلے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا, بعد میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو انڈورس کیا. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک ایسا ٹول ہے جو سیاسی انجینئرنگ کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے, لیکن جو اس پہ ریاکشن آیا ہے آپ کا یا دوسری سیاسی جماعتوں کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, الیکشن صحیح نہیں کروایا تو آپ سمبل لے لیں, اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا آگے جا کے آپ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ بھی 58(2)B 62(1)F کی طرح استعمال ہوگا؟ ویسے ہم سے تو نشان چھینا گیا. پی ٹی آئی اصولی طور پہ ایز اے ڈیموکریٹک پولیٹیشین میں تو نہیں چاہوں گا کہ کسی سیاسی جماعت کو یہ نقصان ہو, ان کے پاس یہ نشان نہ ہو, مگر قانون میں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے الیکشنز اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق, میں نے خان صاحب کی کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا, انہوں نے یہ خود اپنے کانسٹیٹیوشن بنایا, وہ خود کہتے تھے کہ ہمارے الیکشنز تو واہ واہ باقی سب کے ایسے. یہ پہلا الیکشن نہیں تھا جس پہ ان کا اعتراض اٹھا, یہ پہلی دفعہ نہیں کہا گیا نا اینڈ ٹائم پہ کہ الیکشن کرو. جب خان صاحب وزیر اعظم تھا تب بھی اس کو کہا گیا کہ آپ الیکشن کرو اپنی جماعت میں. 2 دن موقع دیا گیا, پورا 2 دن ان کا چیف جسٹس صاحب بیٹھا, ان کا لائرز کو موقع پر موقع کہ وہ اپنا ڈاکیومنٹیشن لے کر آئے, اپنے ثبوت لے کر آئے, اپنا لیگل آرگیومنٹس اس طریقے سے فریم کرے. وہ نہیں کر سکے. تو اصولی طور پہ میں کسی سیاسی جماعت کے لیے یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ ان کے پاس یہ انتخابی نشان نہ ہوں, مگر خان صاحب کہ اپنی پارٹی کے لوگ, اپنے جو لیگل ٹیم ہے, وہ بالکل ہی ایسے آپ سمجھے وداؤٹ اینی پریپریشن, وداؤٹ اینی تیاری کے ساتھ وہ کورٹ میں جا کے, اور ان کی یہ کھٹائیوں کی وجہ سے آج کل پی ٹی آئی کے کارکن کو یہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب آپ ایک مزاحمتی رول اپنے لیے ادا کر رہے ہوں کہ یو ہیو ٹو میک شیور ٹو کراس یور ٹیز اینڈ ڈاٹ یور آئیز. نا آپ اپنے آپ کو ایسے ایکسپوز رکھے اور آپ سمجھے کہ سب کو آپ کو فیور کر کے قانون کو ایک طرف رکھ کے فیصلے لینے چاہیے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں, میں سیاسی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں کو ہمیں آ کے الیکشن کے بعد لیجسلیشن پاس کرنا چاہیے جس سے ہم عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں الیکشن لڑنے کے لیے, الیکشن میں حصہ لینے کے لیے, نہ کہ ہم ان کے سامنے رکاوٹیں ڈالتے رہیں. بلاول صاحب, لیکن سمبل لینے والے فیصلے کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ پنجاب میں اکیلی دوڑے گی, ریس میں وہ اکیلے دوڑیں گے, یعنی کہ وہ میجورٹی سیٹس پنجاب سے لے جائیں گے, اور پھر شاید صورتحال یہ ہو کہ ان کو پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ بنانے کی ضرورت بھی نہ پڑے ان کے ساتھ, یعنی کہ اتنی سیٹس وہ لے جائیں گے. تو اس کا سیاسی نقصان کیا آپ کو لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کو ہوگا؟ کس نے کہا آپ کو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کولیشن حکومت میں آئے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی, میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ فول می ونس شیم آن یو, فول می ٹوائس شیم آن می. اگر ان کا if they were banking on that to make their government, تو I think ان کے لیے مشکل ہوگا. جہاں تک جو آپ کہہ رہے ہیں, میں آن دا گراؤنڈ ہوں, آج سے نہیں دسمبر سے میں پختونخوا, پنجاب, بلوچستان, سندھ اور اب واپس پنجاب کے رخ کر رہا ہوں. جو رسپانس جو زمینی حقائق کے مطابق حالات ہے, میں نے کبھی ایسے حالات پنجاب میں خاص طور پہ, لاہور شہر میں خاص طور پہ نون لیگ کے لیے نہیں دیکھا. اس ملک کا اکثریت عوام وزیر اعظم نواز صاحب کو چوتھی دفعہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. کچھ ان میں سے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, کچھ ان میں سے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. بہت زیادہ انڈیپینڈنس اس دفعہ, نہ صرف پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنس, بہت زیادہ انڈیپینڈنس الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن میں ہم سرپرائز دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کو چاروں صوبے میں جو رسپانس مل رہا ہے وہ بہت اچھا رسپانس ہمیں مل رہا ہے. اور میرا جو پیغام ہے پاکستان کے عوام کو کہ 8 فروری کو الیکشن ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف چوتھی بار نہ بنے تو آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے. ہمیں ایک
موقع دے، انشاءاللہ تعالی ہم جو تمام وعدے کر رہے ہیں ہم پورا کر کے دکھائیں گے.